زندگی کی حقیقت کو جان لیا اور مان لیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، ورنہ دشمن رہیں گے، اللہ کے پروگرام کے دشمن رہیں گے آپ۔ اگر نہ جانا تو پھر دشمنی کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے۔ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بعض باتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ اس کی حقیقت کو جانے بغیر، یعنی آپ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو آپ سمجھے بغیر اس کا صحیح استعمال نہیں جان سکتے۔ نمبر ایک، کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر یا جان لیں اور اس کا استعمال نہ جانیں، دو باتیں ہیں نا۔ یہ چیز ہے کیا، استعمال کیا ہے۔ یہ عام مشینیں آپ لے لیں، الیکٹرانک جو کی دکانوں پہ ہیں، ایک نئی مشین آئی ہے، لکھا ہوا ہے ملٹی فائدے دینے والی، ملٹی پرپز یا جو بھی ہے، کہ اس میں 10 فائدے ہیں۔ آپ کو اس کی بناوٹ اچھی آتی ہے، وہ آپ لے آتے ہیں، باقی اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، تقریباً نئی ہے۔ کسی مشین، باقی جو مروج مشینیں ہیں اس کی طرح نہیں ہے، نئی مشین ہے، تو پھر وہ آپ لے آتے ہیں، لیکن بس لکھا ہوا ہے بہت فائدے والی چیز ہے، بہت آرام دے گی، بہت کام کرے گی، لیکن آپ بس وہ دیکھ لیتے ہیں، پھر لے آتے ہیں، گھر میں رکھی رہتی ہے، وہ بٹن وغیرہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے، وہ گھر میں لا کے سجا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شو پیس کہتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح مطلب اب وہ چیز جو حقیقت ہے وہ تو آپ نے جانی نہیں، جان لیتے تو پھر استعمال کا طریقہ پوچھتے ہیں اور پھر اس کو استعمال کرتے تو پھر فائدہ دیتی۔ اسی طرح ہماری یہ دنیا میں آمد ہے اور یہ زندگی ہے۔ اس کا یعنی اس کی اگر حقیقت کو آپ نے جان لیا، ایک بات، تو آپ کی دنیا کی زندگی سکون سے گزرے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اطمینان ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہے نا۔ آپ اللہ کے دوست، دیکھیں، وہ زندگی کی حقیقت کو جان لیا اور مان لیا تو آپ اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، ورنہ دشمن رہیں گے، اللہ کے پروگرام کے دشمن رہیں گے آپ۔ اگر نہ جانا تو پھر دشمنی کریں گے اللہ کے مقصد تخلیق سے، پھر آپ دشمنی کریں گے۔ بہرحال وہ تو میں ابھی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جان لیا اور مان لیا، تسلیم کر لیا، تو آپ ایک تو اللہ کا تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے، کیونکہ یقین آ گیا اور آپ احتیاط سے زندگی گزارنے لگے۔ یہ میں قرآنی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اگر جان لیا اور مان لیا، دو مختلف چیزیں ہیں، جاننا اور ماننا، تسلیم کر لینا، تو پھر آپ احتیاط سے استعمال کریں گے زندگی کو۔ یقین آ گیا تو احتیاط کا دامن آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کہتا ہے تم میرے دوست ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دیکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ میں نے پہلے سنا دی۔ جن کا یقین ہے زندگی پر اور وہ احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں۔
تو یہ اللہ کے دوست ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، سکون حاصل ہو جاتا ہے. تو میں بس یہیں سے وہ بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے جان لیا اور مان لیا تو زندگی میں سکون آ جائے گا. کوئی غم، کوئی خوف، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف. تو زندگی شاد آباد گزرے گی. یعنی احتیاط سے آپ زندگی گزاریں گے اور یقین کے ساتھ، تو پریشانی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کہ جو آپ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے. آپ جس حالت میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بیمار ہیں، تندرستی ہے، جو بھی ہے، آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں گے، غم ختم ہو جائے گا. تو یہ اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے تو صحابہ کرام سے راضی ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے. تو یہ تو دنیا کا ہے، میں نے اس کی زیادہ تفصیل نہیں کر رہا، جو اشارات ہیں میں نے دے دیے ہیں. اچھا اب جب جائیں گے آپ اللہ کے پاس اور ابھی آپ بستر پہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، بستر مرگ. تو وہ تو زندگی کا بستر ہے، آپ نے مرگ کا بستر قرار دے دیا. زندگی شروع ہو گئی، یہاں سے جان نکلی اور جان وہاں چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو وہاں سے تو ملاقات کا سلسلہ، وہ حدیث کا وہ مفہوم ہے نا کہ جنت کے فرشتے جنت کا کفن لے کے آئیں گے اور پھر وہ آپ کی روح کو لے جائیں گے اللہ کے پاس، اور روح کہے گا بس بہت اچھے. تو پھر وہ ساری چیز دیکھیں، دنیا سے اطمینان، سکون، خوشحالی شروع ہو گئی. اب وہ سارا جو ہے قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغیچہ بن جائے گی، ہے نا. تو جنت کا باغیچہ، اور اس کے بعد جو ہے پھر تو کیا ہے، فروح و ریحان. تو یہ میں بات کروں دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، تو حقیقت کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر نہ جانا تو آپ پریشان رہیں گے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. حقیقت کو جان لیا اور مان لیا، کوئی غم نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور نہ جانا تو آپ کی پریشانی شروع، بس آپ کسی دم خوش نہیں رہیں گے. حرص اور طمع وہ پھر ہوگی دنیا کی، اور وہ پھر کرتے رہیں گے آپ جو بھی ہے. تو دیکھیں زندگی کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کے دو پہلو ہیں. اگر زندگی کی حقیقت کو نہ جانا تو آپ کی پریشانیاں شروع. دنیا میں آپ جیسے بھی ہیں تو، اور جیسے بھی زندگی گزار رہے ہیں، تو پریشان کن زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ میں آیت پڑھ کے سنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو یہ ہے اگر نہ جانا، جان لیا اور نہ مانا تو اللہ کی یاد میں آپ زندگی نہیں گزاریں گے، پھر آپ دنیا کی یاد میں زندگی گزاریں گے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن میں، من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. رحمان کو آپ نے ساتھی نہ بنایا، دوست مددگار کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی. اس کو آپ نے مددگار نہ بنایا، اپنا ساتھی نہ بنایا، اس کے آپ دوست نہ بنے، اس کو دوست نہ مانا، تو پھر آپ کا ساتھی شیطان ہو جائے گا. آپ جانے، یعنی ہو سکتا ہے آپ کا خیال بھی نہ ہو لیکن آپ کا ساتھی شیطان. بس اس کی اپنی یعنی تفصیل بھی ہے لیکن میں نہیں کر رہا.
ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کا ساتھی شیطان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو شیطان کو میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ نہیں مسلط کرتا۔ دو کمرے ہیں، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے، اور ایک کمرے میں آپ نے رہنا ہے۔ ٹھنڈے کمرے میں نہ گئے تو پھر گرمی ہوگی، وہاں ٹھنڈ کو پسند نہ کیا تو پھر گرمی ہوگی۔ مطلب گرمی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، آپ اے سی نہیں چلا رہے مثال کے طور پہ، تو پھر تو گرمی ہوگی، سخت گھٹن ہوگی۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلهم۔